نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ سبق نمبر 3 ہے۔ ہم قرآن مجید کی مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں اور ہم جس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ احسن البیان ہے، جو کہ صحیح حدیث کی روشنی میں اس کی تفسیر بہت ہی مختصر تفسیر کی گئی ہے، لیکن بہت جامع ہے، یعنی کہ بات اچھی طرح سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن بہت ہی مختصر کر کے صرف ایک جلد میں ہے یہ تفسیر، اور یہ حافظ صلاح الدین یوسف رحم اللہ کی ہے یہ تفسیر، اور اس کا ترجمہ مولانا محمد جوناگڑی نے کیا ہے۔ اچھا، تو ہم نے ابھی تک جو کیا ہے 3 اسباق میں ہم نے کیا کور کیا ہے، تو دیکھیں ہم نے سورہ فاتحہ پہلے میں کری، ٹھیک ہے، پہلے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ کو کور کیا، دوسرے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ تو سورہ فاتحہ کو جب ہم نے پڑھا تو ہمیں احساس ہوا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی۔ اچھا، میں اس سے پہلے بھی یہ بتانے سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو قرآن کے نزول کا تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ اس ترتیب میں نہیں ہوا جس ترتیب میں ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جو ترتیب میں پڑھ رہے ہیں وہ ترتیب ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی نازل ہوتی تھی تو کاتب وحی جو ہوتے تھے ان کو سمجھاتے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں آج کی جو ابھی نازل ہوا ہے جو یہ آیت ہے اس کو فلاں صورت کے ساتھ رکھ لو، فلاں جگہ پہ رکھ لو۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب بتاتے تھے اپنے کاتب وحی جو بھی صحابہ کرام تھے ان کو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کرواتے تھے، اور اس میں قرآن کی ترتیب کو بھی جو ترتیب سے اب ہمارے پاس پہنچا ہے اس کو صحیح کرواتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 23 سال میں آہستہ آہستہ قرآن نازل فرمایا، اور جیسے اس طرح سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مشن میں دین کی کو پہنچانے کے مشن میں جہاں جہاں جن حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گزر رہے تھے، اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں جیسے اس قرآن کو ہر اس جگہ پر ضرورت کے مطابق اس حالات کے مطابق نازل فرمایا، تو جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت مدد ملتی تھی اب اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے اور وحی کے نزول سے، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ الحمدللہ 23 سال میں کامیاب ہوا، اور پورے عرب میں دین اسلام پھیل گیا۔ تو لیکن اب جو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ ایک مسلمان جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو کیا رہنمائی چاہیے قرآن سے، اس لحاظ سے اب یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جو ہمارے لیے اس سے پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ اللہ نے پہلے رکھی ہے قرآن میں، تو اس کا کیا مقصد تھا؟ سورہ فاتحہ ایک ایسی جامع سورہ ہے جس کو علماء نے کہا کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں جتنے مضامین قرآن میں ہیں اس کا پورا خلاصہ سورہ فاتحہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اور مالک یوم الدین، ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا کہ اللہ کون ہے، جو وہ ہے جس کے لیے تمام تعریفیں اس کی ہیں۔ پھر اللہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، پھر قیامت کے دن کا مالک ہے۔ گویا کہ ان 3 آیت میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کا تعارف فرما دیا گیا بلکہ بندوں کو سمجھا دیا گیا کہ ایک دن آئے گا جس دن تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور اس کے مطابق تمہاری جزا اور سزا ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک دعا سکھائی کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ تو صرف اللہ ہی سے یہاں پر کون سی مدد ہم مانگ رہے ہیں؟ ہم وہ مدد مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس دنیا میں تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس دنیا کی زندگی میں یہ ہمارا امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہر قدم پر ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، اور اس دین پر ہمیں استقامت چاہیے تاکہ ہم آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ تو صرف تو ہی ہے جو ہماری مدد فرما سکتا ہے، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں۔
تو یہ چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی جو کہ سب سے اہم دعا تھی، کہ سب سے اہم دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ صراط المستقیم اللہ کے دین کا راستہ ہے، اور اس دین پر چلنے کے لیے ہمیں نہ صرف رہنمائی چاہیے جو کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور ارشاد چاہیے، جس کی وجہ سے ہم اس دین کے راستے پر جم کر چل سکیں اور تمام مشکلات سے اللہ کی مدد سے گزرتے رہیں، اور جب اس راستے پر جمے رہیں یہاں تک کہ ہمارا اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں، اور اس حالت میں رخصت ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ ان سب چیزوں کے لیے اللہ کی ہدایت ہمیں چاہیے، اللہ کی مدد اور استقامت اور ارشاد اور توفیق چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم نے جب ہدایت مانگی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب دوسری سورہ شروع کی، سورہ بقرہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندوں کو پہلے دعا سکھائی ہدایت مانگنے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں ہدایت ملے گی کیسے، ہمیں اس کتاب کی مدد سے ملے گی، ہمیں اس کتاب کو تھام کر چلنا ہے۔ تو اس میں ہم تقویٰ کے ساتھ جب اس کتاب کو تھام کر اپنی زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، تو ہمیں آخرت کی کامیابی مل جائے گی، کیونکہ ہدایت میں تینوں معنی ہیں: راستہ دکھانا، راستے پر چلانا، اور منزل مقصود، جو کہ مومن کی منزل مقصود جنت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمیں کہ اس کتاب سے تمہیں سب کچھ مل جائے گا، تمہیں جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ۔ اور الکتاب جو ہے نا، اس میں عام طور پر یہاں تو قرآن مقصود ہے، لیکن قرآن اور حدیث، چونکہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، تو گویا قرآن اور حدیث پر چلنے کے مطابق چلیں گے ہم تو پھر ہمیں جنت مل جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ صفات بتائیں جو ہمیں، جن صفات سے ہم اپنے اندر جھانک سکتے ہیں کہ ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے، ہمیں متقی بننا ہے، متقی ہی کامیاب ہوں گے، تو پھر ہمیں کون سی صفات ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ یہ کچھ صفات بتا کر پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ جو لوگ اس صفات کے حامل ہوں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر وہ کامیاب ہوں گے، ان کو ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں ان لوگوں کا ذکر فرما دیا جن کو اللہ کا پیغام ملے گا، وہ سمجھ لیں گے یہ حق ہے، مگر وہ حق کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ اپنے ضد، تکبر، عناد کی وجہ سے، اپنی دنیا کی محبت کی وجہ سے حق کو جھٹلائیں گے، اور پھر ان کے دل ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، اور اس حد تک گناہ کی زندگی میں جائیں گے کہ ان کے دل پھر ہدایت کا اثر قبول کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور وہ ان کے دلوں پر مہر لگ جائے گی، اور ان کا انجام برا ہوگا، اور وہ ہمیشہ کی جہنم میں پھر وہ جائیں گے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا ہمیں کہ جو ان 2 طرح کے لوگوں سے الگ ہیں، جو کیا معاملہ کریں گے اس دین کے ساتھ، اس قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ، کہ وہ کچھ لوگ تو بالکل ہی جیسے اب جو طرح کے لوگ ہیں، وہ دل میں کچھ، زبان پر کچھ والے لوگ ہیں کہ جو اپنے مفاد کی خاطر دین کا اقرار کریں گے، لیکن اندر سے ان کا ایمان یا تو بالکل نہیں ہوگا یا ناقص ایمان ہوگا۔ تو جو بالکل جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ منافقین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس بہت سی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا کہ جھوٹا ایمان کا دعویٰ کیا مگر دل سے پکے کافر تھے۔ لیکن جو دوسری طرح کے جو ہیں، جو کمزور ایمان والے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو دنیا کے فائدے دیکھ کر چلتے ہیں، جب دین آسان لگتا ہے، ان کی مرضی کا لگتا ہے تو دین پر چلتے ہیں، ان کو حق سمجھ آتا ہے، لیکن جہاں دین ان کے دنیا کے فائدوں سے ٹکراتا ہے تو وہ وہاں رک جاتے ہیں، وہاں وہ دین پر چلنا پسند نہیں کرتے۔ اور یہ جو شک و شبہات اور جو لائک انسرٹن ان کا جو رویہ ہے، جو دین کے بارے میں وہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، پھر وہ ان کے لیے خطرہ ہے۔ وہ اگر وہ اپنے مرنے سے پہلے تک
اپنے اس پک اینڈ چوز رویے والے پر کہ جو مجھے پسند آئے دین کی باتیں وہی میں لوں اور جو نا پسند آئے وہ نہ لوں، تو وہ اصل میں مومن نہیں ہوتے، وہ پکے مومن نہیں ہوتے، ان کا ناقص ایمان ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گئے تو پھر وہ اس کی سزا بھگتیں گے، اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر اسی طرح کی زندگی گزاری ہوگی انہوں نے، اللہ کے پوری طرح سے فرما بردار نہیں ہوئے ہوں گے، تو پھر ان کو اس کا بدلہ ملے گا آخرت میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ سے اس طرح سے ریلیٹڈ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہدایت کی، اور ہمیں سورہ بقرہ میں ہدایت کے طور پر اس کتاب کو پیش کر دیا گیا، اور پھر ہمیں مختلف رویے بتا دیے گئے کہ اگر ہم جج کر لیں اپنے آپ کو، قرآن پڑھ رہے ہیں ہم تو ہم سوچ لیں کہ ہم کون سے گروپ میں ہیں، اور اسی طرح سے پھر انجام بھی ان کے مطابق ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ابھی تک ہم نے سیکھی ہے 3 اسباق میں۔ اب ہم چوتھا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سبق میں، ہم آیت نمبر 21 پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب کچھ بتا دیا، 3 اس طرح کے رویے بتا دیے، اب تمام انسانوں کو مخاطب فرما رہے ہیں اور ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت عام دی ہے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کا مطلب ہم پیچھے سمجھ چکے ہیں، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں ہماری نشو و نما کرتا ہے، اس دنیا میں ہماری ضرورت کی چیزیں ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اپنی اس دنیا میں ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ہر لمحہ ہمیں اپنے رب کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی رب کے پاس ہم جائیں گے، اور وہی ہمیں آخرت میں بھی اچھے یا برے انجام کا فیصلہ وہی کرے گا۔ تو اس رب کی عبادت کرو تاکہ تم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ کس چیز سے بچ سکو؟ برے انجام سے بچ سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ مثالیں ہمیں دے رہے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان پر پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک نہ مقرر کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہدایت اور دلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کی تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا، جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہارے تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اس سے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو تو تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اللہ تعالیٰ توحید کے بعد اب رسالت کے اسباب فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہیے۔ یعنی اگر
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں یہاں پر تمام انسانوں کو. پہلے توحید کے دلائل دیے، پھر اب سمجھا رہے ہیں کہ جب تم کو اب پتہ چل گیا کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارے معاملات، تمہیں اسی کے پاس لوٹنا ہے، تو پھر تمہارے لیے ہدایت کا یہ جو سامان اللہ نے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن نازل فرمایا ہے، تو تم اس کو مان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول مان لو، اور آپ کے فرامین پر اور قرآن مجید پر کو سمجھو، پڑھو اور اس پر عمل کرو، تاکہ تم اپنے برے انجام سے بچ جاؤ. لیکن اگر تم ایسا نہیں مانتے، اگر تم کو شک ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ تمہیں اگر شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر جاؤ تم ایسا کلام بنا کے لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرما دیا یہاں پر کہ یہ چیلنج قرآن میں کئی جگہ پر ہے، اور اس وقت کے لوگوں کو دیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلا رہے تھے. اور آج بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ پھر جاؤ تم ایسا کلام بنا کے لے آؤ. اور اگر تم نہیں بنا سکتے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نہیں بنا سکو گے، تو پھر جب یہ حق ثابت ہو گیا تم پر، تو پھر تم اللہ آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچا لو. اور جو پھر بھی نہیں مانتے، تو پھر وہ تیار ہو جائے برے انجام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان نہ ماننے والوں کو برے انجام کی خبر دے دی. پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب اور عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، اور یقیناً قیامت تک قاصر رہیں گے. جو لوگ اب نہیں مانتے، تو پھر ان کو برے انجام سے بچنے کے لیے فرمایا، اور فرمایا کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو پتھر سے کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں، پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر وہ اصنام بت بھی ہیں جو جہنم کا ایندھن ہوں گے، جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. سورہ انبیاء 98 میں اللہ نے فرمایا کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے، کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے، جو اس وقت بھی ثابت ہے. یہی سلف امت کا عقیدہ ہے، یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں، جیسا کہ بعض مجتہدین اور منکرین حدیث باور کراتے ہیں. یعنی کوئی یہ نہ خیال میں رہے کہ ابھی جنت ہوگی، کیا ہوگی، دوزخ ہوگی، کیا پتہ ہوگی. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہیں، جنت بھی بن چکی ہے، جہنم بھی بن چکی ہے. اور جہنم کے اصل ہمیشہ رہنے والے تو کافر ہی ہوں گے. ہاں، لیکن جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی اپنے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے، جو کہ گناہوں کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ سے مغفرت کے بغیر چلے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے گناہوں کی سزا کے لیے کچھ وقت کے لیے دوزخ میں جائیں گے، اور یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور فضل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، جب اللہ چاہے گا کہ اب ان کا وقت آ چکا ہے دوزخ سے نکلنے کا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ سے نکال لے گا ان کے ایمان کی وجہ سے. مگر کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو میں مسلمان ہوں، جو جیسا رہنا ہے رہ لوں، جو گناہ کرنا ہے کر لوں، آخر کار تو جنت میں جاؤں گا، کیونکہ یہ سوچ اچھی نہیں ہے. اسی سوچ کی وجہ سے جو ہم سے پہلے کی امتیں تھیں وہ گمراہ ہوئی. انہوں نے سوچا کہ جو کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کی جنت ملے گی، بس کچھ دنوں تک ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمیں دوزخ میں ڈالا جائے گا. لیکن دوزخ ایسی جگہ ہے جہاں انسان، ابھی اس کا ایک ہوا کا جھونکا بھی آئے گا اور انسان کو ایسا لگے گا کہ وہ
اس نے اتنا دکھ ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی کہ اسے ساری راحتیں، ساری زندگی کی راحتیں بھول جائے گا وہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے ہمیں دعا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ کا ایک جھونکا بھی نہ لگنے دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو ہمیں بھی دو کہیں گے کہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کے لیے جو ایمان لائے، جو انہوں نے تقویٰ کیا، جو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزار کر دنیا سے گئے، اب ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کن چیز کی خوشخبری سنا رہے ہیں؟ قرآن کریم میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا کر اس بات کو واضح کر دیا کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، عمل صالح کے بغیر جو ہے انسان صرف کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، ساری زندگی کوئی عمل نہ کرے ایمان کے مطابق جن کا مطالبہ ہے قرآن اور حدیث میں، تو پھر اس کا ایمان بہت ہی ناقص ہے۔ اور اسی طرح اگر ایمان کے بغیر، یعنی ایمان نہیں ہے مگر جیسے ایک کافر ہے، مشرک ہے، وہ بڑے بڑے نیک کام کر لے دنیا میں، تو اس کو دنیا میں تو اس کا ان کے نیک اعمال کا کچھ فائدہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں پھر ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت کے لیے ایمان کی شرط ضروری ہے۔ آخرت کے اچھے انجام کے لیے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی شرط ضروری ہے۔ تو اب نیک اعمال کیا ہے؟ نیک اعمال کی تعریف یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہوں اور خالص رضا الہی کی نیت سے کیے جائیں۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول ہے، اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے سے کیے ہوئے عمل بھی مردود اور مطرود ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نیک اعمال کے لیے دو بڑی شرائط ہیں۔ نمبر 1 شرط کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کی نیت جو ہے، کبھی بھی کوئی عمل ہم نیک عمل کر رہے ہیں، کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں، ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے سے اجر و ثواب کے خیال سے کر رہا ہوں یہ کام یا کر رہی ہوں، اور میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہوں، میں اللہ کا حکم سمجھ کے یہ کام کر رہی ہوں، تو خالص اللہ کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہو، لوگوں کو دکھانے کا مقصد نہیں ہو، تو پھر یہ پہلی شرط ہے کہ صرف خالص اللہ کے لیے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ کتاب قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسے کر کے بتا دیے، جو کام قرآن میں ہمیں جو باتوں کا حکم دے دیا گیا ان سے ہٹ کر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی مرضی کے کام کر کے ان کو ہم نیک اعمال کا ٹائٹل نہیں دے سکتے، کیونکہ نیک اعمال اللہ نے قبول فرمانے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے دربار میں پیش کیے جائیں گے ہمارے اعمال۔ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال سمجھا دیا قرآن اور سنت میں، ہم انہی اعمال کو جب کرتے ہیں اور خالص نیت سے کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جنت میں ان کو جو چیزیں دی جائیں گی، جو نعمتیں دی جائیں گی، جو پھل دیے جائیں گے، وہ متشابہن، وہ کیا مطلب ہے متشابہ ہوں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا، نمبر 1، یا دنیا کے میووں کی ہم شکل ہونا، یعنی دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو یہ کہ جنت کے پھل اور میوے ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، یا جنت میں جو میوے اور پھل دیے جائیں گے وہ دنیا کے پھلوں سے متشابہ ہوں گے، اس سے ملتے جلتے ہوں گے۔ تو دیکھیں، اس کا ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ انسان بائی فطرت کے لحاظ سے انسان جو ہے وہ جو مانوس چیزیں ہوتی ہیں، مانوس شکلوں سے، مانوس
جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو ہمیں ان کو خوشی سے لیتا ہے کہ ہاں یہ چیز تو میں جانتا ہوں، یہ مجھے پسند ہے، لیکن کوئی نئی چیز بالکل ہی عجیب و غریب نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم تھوڑا سا اس سے جھجکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کے میوے جو ہوں گے، جنت کی نعمتیں ہمیں دی جائیں گی، اس کی شکل و صورت بظاہر تو دنیا سے کی نعمتوں کی طرح ہوگی، تاکہ بندے فوراً سمجھ لے کہ یہ ایک نعمت ہے، مجھے دنیا میں بھی یہ چیزیں پسند تھی، اب اللہ نے مجھے جنت میں یہ دے رہا ہے، لیکن وہ صرف بظاہر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے جو ہے وہ دنیا کے میووں کے کوئی نسبت نہیں ہوگی۔ جنت کی نعمتوں کے بابت حدیث میں ہے، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بابت سنا، اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی عمدہ وہ نعمتیں ہوں گی، کتنی اعلیٰ وہ نعمتیں ہوں گی، کیونکہ اس کا ادراک ہمیں نہیں دیا گیا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، بس متشابہات ہوں گی تاکہ ہم اس کو خوشی کے ساتھ ہم اس کو پہچان لیں کہ یہ نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک بیویاں ہوں گی۔ دیکھیں یہاں پر زوج کا ہے کہ ازواج مطہرات، اوکے۔ اب ازواج کا معنی عربک میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف بیویاں، مردوں کے لیے صرف بیویاں، ازواج کا مطلب ہوتا ہے جوڑے، ٹھیک ہے۔ جوڑے یعنی کہ مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں اور عورتوں کے لیے پاکیزہ شوہر ہوں گے دنیا میں، لیکن وہ پاکیزگی کو مختلف طریقے سے علماء نے سمجھایا ہے کہ عورتوں کو حیض و نفاس کا جو پرابلم ہے دنیا میں، ایسی آلائشوں سے پاک ہوں گی، تھوکنا چھینکنا، جو باتیں ہمیں دنیا میں جیسے پسینے کی بدبو، یہ ساری چیزیں دنیا میں آپ کسی سے کتنی بھی محبت کریں، یہ چیزیں ناپسندیدہ انسان کو ہوتی ہیں، لیکن آخرت میں جو جوڑے ہوں گے وہ ایک دوسرے کے لیے اتنے پرفیکٹ ہوں گے، نہ کسی میں کوئی ایسی کمی ہوگی، نہ کوئی ناپسندیدہ عادت یا فطری کوئی ایسی بات ہوگی جس سے ایک دوسرے سے کراہت محسوس ہو انسان کو۔ اور خلود کے معنی ہمیشگی ہے، اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب رہیں گے۔ حدیث میں جنت اور جہنم کے میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید کچھ بتا رہے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا ما یضل بہ الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی ہو۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں مزید کہ جب اللہ تعالیٰ نے دلائل پکے دلائل دے دیے قرآن میں، کہ قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا، تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کر دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اپنی عظیم ذات کی نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال نہ ہوتی۔ یعنی اب ظاہری بات ہے جب قرآن کو مشرکین نے سنا، اب ان کا جن کو ماننا نہیں تھا، قرآن تو ایک عظیم کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو جو بھی کھلے دل سے سنے گا اس کو تو اس کے دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہتا قرآن، لیکن جس کو نہیں ماننا، پہلے سے اس کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ مجھے نہیں ماننا، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ قرآن میں چھوٹے چھوٹے اعتراضات ڈھونڈتا ہے۔ تو اسی طرح مشرکین نے کہا کہ یہ قرآن اگر اتنی عظیم ذات کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثال دینے کا کیا مقصد ہے؟ کبھی مچھر کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی مکھی کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں،
اس لیے اس میں حیا و حجاب بھی نہیں۔ فوقہا میں مچھر کے اوپر ہو یعنی پر یا بازو، مراد اس مچھر سے بھی حقیر تر چیز ہے، یا فوقوں کے معنی اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی ہو۔ لفظ فوقہا میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعتراضات کا جواب کس طرح دیا کہ مچھر کو تم حقیر سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ تو حق بات کو سمجھانے کے لیے بندوں کو حق کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مچھر سے بھی اوپر کی چھوٹی سی چیز یا مچھر سے تھوڑی بڑی چیز کی بھی اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہوئے اللہ کو حیا نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے اور بندوں کے فائدے کے لیے نازل فرمایا ہے، اور بندوں کو اللہ سمجھاتا ہے، مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز مثالوں سے جب سمجھائی جاتی ہے تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ ایک اچھا استاد ہمیشہ مثالوں کے ساتھ ہی سمجھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، اس نے اپنے بندوں کو قرآن جب دیا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن ہے، اس میں بہت سی مثالیں ہیں جس کے ذریعے باتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بیان کردہ مثالوں پر اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کی قانون قدرت اور مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نولیہ ما تولی، النساء 115، جس طرح کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا کہ دیکھیں قرآن میں جب ایمان ہوتا ہے انسان کا، ایک مخلص انسان جب مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو وہ مثالوں سے بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اسے فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی فوری طور پر، یا بعض ایسی چیزیں ہیں جس کی وضاحت نہیں فرمائی گئی، وہ متشابہات ہیں، تب بھی ایک مومن کیا کہتا ہے کہ یہ حق ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے تو یہ حق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کے ایمان کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو مشرکین ہیں جن کا نیت ہی خراب ہوتی ہے تو وہ بہانے ڈھونڈتا ہے نہ ماننے کے لیے، تو پھر وہ اسی طرف جاتا ہے جس طرف اس کی نیت خراب ہے، تو وہ خراب راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ جس کی نیت اچھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایمان میں بڑھاتا ہے، اور وہ اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی اس بات کو ایسے سمجھایا، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا، کل میسر لما خلق لہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جس چیز انسان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آسان کر دی جاتی ہے اس کی نیت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو اب انسان جو ہے اچھی نیت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، تو قرآن کی آیات اس کو اللہ سے قریب کر دیتی ہیں، اور جس کے اندر تکبر ہے تو وہ قرآن اور حدیث سے بھی پڑھ کر بھی بھٹک جاتا ہے۔ پھر فسق اطاعت الہی سے خروج کے کہتے ہیں، تو جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی کفر ہے، جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہ اس میں مومن کے مقابلے میں کافروں والی صفات کا تذکرہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے اوپر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے تو صرف کون گمراہ ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہوتے ہیں، اور فاسق کے معنی گناہ گار ہوتا ہے، تو کوئی چھوٹا گناہ گار، ایک مومن بھی گناہ گار ہو سکتا ہے، اپنے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے گناہ گار ہو سکتا ہے، اور فسق یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حدود سے نکل گیا وہ، لیکن جیسے وہ استغفار کرتا ہے تو وہ دوبارہ سے اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے اور فسق سے نکل آتا ہے۔ لیکن ایک فاسق جو جمع رہتا ہے اپنے گناہوں پر، نافرمانی پر، ناد پر، تکبر پر، اس کو ماننا ہی نہیں ہے، تو یہ فاسق، یہاں پر ایسے فاسق کا ذکر ہے۔ فاسق کا لفظ یہاں پر پوری طرح سے پورے معنوں میں ہے کہ کافر جو ہے، جو کفر پر اڑا رہتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہی رہتا ہے، قرآن سن کر بھی کسی اچھی نصیحت کے باوجود وہ اپنے فسق سے باہر نہیں نکل پاتا، کیونکہ اس کی نیت ہی خراب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اب اللہ تعالیٰ نے فاسق کی مزید وضاحت فرمائی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اب فاسد کی کون سی صفات ہمیں بتائی جا رہی ہیں یہاں پر؟ نمبر 1 کہ مفسرین نے عہد کے مختلف معنی لیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ کے عہد توڑتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔ تو نمبر 1 کون سی ہے؟ جب اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مفسد جو ہے وہ عہد کو توڑتا ہے، اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، تو اس کا مطلب کچھ علماء نے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے بندوں کو کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، تو یہ مفسد وہ ہوتا ہے جو ان باتوں پر عمل نہیں کرتا اور اللہ کی حدود کو توڑتا ہے۔ اچھا، وہ عہد جو اللہ اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا نبی آخر زمان کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اب دیکھیں دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ یہ اگر ہم بنی اسرائیل اگلی امتوں کے لحاظ سے ہم سے پہلے کی امتوں کے بارے میں اگر ہم اس آیت کو لیں تو پھر مفسد وہ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے تورات اور انجیل میں ان سے وعدے لیے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے اس دنیا میں تو تم اگر اپنی زندگی میں ان کو پالو گے تو پھر تم ان کی رسالت کی تصدیق کرو گے، جب تم ان کو پہچان لو گے تو ان کا ساتھ دو گے اور تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں جب متقین کی صفات بتائی اس وقت بھی فرما دیا تھا کہ متقین جو ہے وہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ نے شروع سے اسلام ہی دین دیا ہے، ہاں شریعتوں میں کچھ فرق رہا ہے لیکن جو بیسک تو اللہ کی توحید، آخرت، رسالت، ان چیزوں پر ایمان لانا اور تمام انبیاء کی تصدیق کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے بتایا ہے اور یہ لازمی قرار دیا ہے کہ ہم بھی تمام پچھلے انبیاء پر ایمان اسی لیے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی لازم کیا ہے کہ ہم ان تمام انبیاء کو سچا مانیں اور ان کی کتابوں کو سچا مانیں۔ تو جو کتابیں جو اللہ نے اصل نازل کی تھی وہ نہیں کہ جو انہوں نے بعد میں انہوں نے اس میں جو تحریف کی ہم اس کو سچا نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، ظاہر بات یہ ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا ہی ہوگا، اللہ کا یہ اس کے پیغمبروں اور داعیوں کا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ یہ جو مفسد ہے، مفسد کی خصوصیات بتانے کے بعد یہ فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے، یعنی کہ جب انسان بندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی پر اڑ جاتا ہے تو اس کا نقصان ظاہری بات ہے اسی کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کے ایمان لانے سے، کسی کے کفر کرنے سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے جھنجھوڑا ہے لوگوں کو کہ تم جو ہو تمہاری زندگی موت کا تو اللہ قابض ہے، اللہ کی کنٹرول میں ہے۔ جب تم، اور یہاں پر 2 موتوں کا ذکر کیا، 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو پہلی موت سے مراد عدم نیست یعنی نہ ہونا، یعنی ہم کچھ بھی تو نہ تھے نا، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو وہ ایک موت کی حالت تھی۔ پہلے زندگی ماں کے پیٹ سے، پہلی زندگی جب ماں کے پیٹ سے انسان نکلتا ہے تو اس کی پہلی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، پھر جب اس زندگی کو پورا کر کے وہ مرتا ہے تو وہ اس کی اصل میں
دوسری موت ہو گئی، کیا وہ پھر سے نہیں ہے اس دنیا میں، ختم ہو گیا، یہاں سے چلا گیا؟ اور پھر جب موت کے بعد آخرت کی زندگی جو ہے وہ دوسری زندگی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قبروں سے اٹھائے گا قیامت کے دن. تو پھر جب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے تو پھر اس کا انکار انسان کیسے کر سکتا ہے، ہم کیسے اس کو جھٹلا سکتے ہیں؟ تو شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی کما ہے یا دنیاوی زندگی میں ہی شامل ہوگی. صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے. تو یہاں پر جو دوسری تفسیر بھی کی گئی اس کا بھی بتا دیا گیا کہ جو برزخ کی زندگی ہے وہ اصل میں دوسری زندگی نہیں ہے، مگر کچھ علماء نے یہ کہا کہ وہ دوسری زندگی ہے. اصل ہماری دوسری زندگی جو ہوگی وہ ہمارے مرنے کے بعد قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے، تو یا ہماری موت کے بعد سے برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. ہم قبر کی زندگی جو بھی ہے، برزخ کا معاملات اللہ جانتا ہے، لیکن اب ہم اب اپنی اس دنیا کی زندگی سے رخصت ہو کر پھر ہم موت کے بعد انسان جو ہے وہ اپنی دوسری زندگی میں قدم رکھ دیتا ہے، لیکن باقاعدہ جسم اور روح اس کا جب انسان کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا قبر سے، اس وقت اس کے جسم اور روح دوبارہ مل جائیں گے اور پھر دوسری زندگی کا آغاز شروع ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کے تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہاں پر استدلال کیا گیا کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لیے اصل حلت ہے، اللہ یہ کہ کسی چیز کی حرمت نص سے ثابت ہو جائے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، تو اس سے علماء نے قاعدہ اور قانون بنایا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا وہ انسان کے فائدوں کے لیے پیدا کیا، اور وہ اپنی اصل کے لحاظ سے ہر چیز انسان کے لیے جائز اور حلال ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہے جو کہ ہمارا امتحان ہے، جس میں ہمارے لیے کچھ نقصانات ہیں، ان کو اللہ نے ہم پر حرام کر دیا ہے، اور حرام چیزوں کو قرآن اور حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا، جو کہ ساری دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں صرف چند چیزیں ہیں جو کہ حرام ہے، صرف کچھ اعمال ہے جو کہ حرام ہے، باقی ہر چیز جو ہے اور ہر کام جو ہے وہ مباح ہے، حلال ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ نکالا علماء نے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس زمین پر، وہ کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، کوئی ہمارے فائدوں کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہے، تو ہمارے لیے وہ چیزیں مباح ہے، جائز ہیں. ان میں سے جن کا حکم آ گیا کہ یہ حلال ہے، بس یہ حرام ہے، تو حرام چیزوں کے لیے، اور ایک اس کی قاعدے کی توسیع یہ ہوگی کہ کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی دلیل چاہیے. جب تک ہمیں یہ دلیل نہیں ہے اس کو ہم اپنی منمانی سے حرام نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں قرآن اور حدیث میں دلیل آ گئی کہ یہ چیز حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے اور باقی چیزوں کو جائز سمجھنا ہے. ابھی کچھ چیزیں مشتبہ بھی ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بارے میں تقویٰ یہ ہے کہ انسان جس چیزوں کے بارے میں شک ہے تو اس پر پھر ان سے رک جائے جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام، پھر عمل کرے. اچھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آسمان کا قصد کیا، اس سے کیا سمجھا، اس کو کیسے سمجھے؟ دیکھیں بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا. اچھا، صحیح بخاری اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول ہونا اللہ کی صفات میں سے ہے. ٹھیک ہے، جن پر اس طرح بغیر تعویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ثابت ہے قرآن و حدیث سے کہ اللہ عرش پر چڑھتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر اللہ نازل ہوتا ہے. مگر اب کیسے ہوتا ہے، یہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں غیب کی چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ہمیں یا ایمان لانا ضروری ہے، مگر
ان کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح ہوتی ہے، ان پر ہمیں غور و فکر کرنا، ان پر بات کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہمیں بس ایمان لانا ہے کہ کیونکہ ہمیں قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں تو ہمیں ایسے کے ایسے ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا کہ اللہ نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حسی وجود اور حقیقت ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور زمین کے بابت قرآن میں آیا کہ من الارض مثلہن الطلاق آیت نمبر 12 میں، کہ زمین بھی آسمان کی مثل ہے، یعنی اس سے زمین کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوتی ہے، جس کی مزید تائید حدیث نبوی میں ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جس نے ظلماً کسی کی ایک بالش زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اس سے 7 زمینوں کا وجود ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو اب ہمیں ایک اور بات یہاں پتہ یہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سورہ نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ تو یہاں پر دیکھیں ایسا لگتا ہے بظاہر کہ 2 مختلف باتیں ہوئی ہیں۔ یہاں پر ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی، کیونکہ یہاں زمین کا ذکر پہلے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے زمین بنائی، زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، تو اور پھر آسمان پر چڑھا، آسمان کا قصد کیا۔ تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ زمین کے پہلے بنا اور تخلیق کی گئی زمین کی، پھر آسمان کو، لیکن قرآن ہی کی دوسری جگہ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس صورت میں نازعات کی صورت میں آیت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے پھر زمین کو بچھایا۔ تو اس کو کس طرح سمجھے؟ تو اس کو علماء نے اس طرح سمجھا کہ تخلیق پہلے زمین کی ہی ہو گئی، اور دھاون کا مطلب ہے صاف اور ہموار کر کے بچھانا، تو تخلیق سے مختلف چیز ہے اور آسمان کی تخلیق کے بعد عمل میں آئی۔ اچھا، تو علماء نے کس طرح اس کی تشریح کی کہ پہلے زمین کی تخلیق کی گئی، پھر آسمان بنائے گئے، پھر زمین کے اندر جو ہے چیزوں کو ہموار کرنا اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل جو ہوئے وہ بعد میں ہوئے، یعنی کچھ مختلف چیزوں کو کس طرح سے زمین پر سجایا گیا ہمارے لیے کو بعد میں کیا گیا۔ اچھا، بس ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دعوت دین دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل پیش کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔